آپ فرماتے ہیں کہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین وانما انا قاسم واللہ یعطی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ، اب یہ کسوٹی ہے، اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں نا دنیا میں اللہ تعالیٰ کس سے راضی ہے، اللہ کس سے محبت فرماتا ہے، اللہ کس بندے سے راضی ہو چکا ہے، تو یہ میرے نبی نے کسوٹی عطا فرمائی ہے، آگے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس بندے کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ تو جو بندہ دین کے حوالے سے جتنا سمجھ رکھنے والا ہوگا تو آپ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرما رہا ہے۔ آگے رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابن مسعود سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لا حسد الا فی اثنین رجل آتاہ اللہ مالا فسلطہ علی ہلاکتہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دو انسان ایسے ہیں کہ جن پر انسان کو رشک کرنا چاہیے۔ دیکھیں حسد کرنا حرام ہے، ایک بندہ حسد کر رہا ہے نا، حسد کسی کے گھر کو دیکھ کے، کسی کی گاڑی کو دیکھ کے، کسی کے بینک بیلنس کو دیکھ کے حسد کر رہا ہے تو یہ حسد کرنا حرام ہے۔ لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دو بندے ایسے ہیں کہ جن کے اوپر حسد کرنا چاہیے۔ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک سخی بندہ کہ جو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، اس بندے کو دیکھ کے رشک کرنا چاہیے کہ یار مجھے بھی سخی ہونا چاہیے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا دوسرا وہ بندہ کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا، فرمایا کہ اس بندے کو دیکھ کر انسان کو رشک کرنا چاہیے کہ یار میرے پاس بھی ایسا علم ہونا چاہیے۔ تو یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا کے اندر مسلمان دو بندوں پر رشک کر سکتا ہے، ایک تو وہ کہ جس کو اللہ نے مال دیا اور وہ اچھی راہ میں خرچ کر رہا ہے، اور دوسرا بندہ وہ کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا ہے۔ آپ اندازہ کریں ہمارے باپ حضرت جناب سیدنا آدم علیہ السلام، ان کی فضیلت کی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائی ہے کہ میں نے آدم کو فضیلت کیسے دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جناب آدم علیہ السلام کو علم عطا فرمایا، اس کے بعد فرشتوں کو فرمایا فرشتوں جو علم میرے آدم کے پاس ہے وہ تمہارے پاس ہے؟ عرض کی نہیں یا اللہ۔ فرمایا تو پھر سمجھ جاؤ کہ ہم نے آدم کو زیادہ شان عطا فرمائی ہے، یعنی جناب آدم کی شان علم کی وجہ سے ہے۔ اور رسول پاک علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو اللہ تعالیٰ علم عطا فرمائے گا اور وہ لوگ امت کے مقتدا بن جائیں گے، لوگ ان کے پیچھے پیچھے چلیں گے۔ تو علم کتنا ضروری ہے آج کے مسلمان کے لیے۔ میں جب ایسی حدیث کا مطالعہ کرتا ہوں، پڑھتا ہوں، اب یقین جانیے میں خون کے آنسو روتا ہوں کہ یار آج ہمارے مسلمان کو کیا صورتحال ہے۔ ایک وہ بندہ، چلیں عوام تو عوام ہے نا، عوام کے بارے میں تو چھوڑ دیں، ہمارے کئی ایسے مولوی حضرات ہیں، کئی ایسے مصلی کے وارث ہیں جو نماز پڑھا رہے ہیں، لوگوں کو مسائل بتا رہے ہیں، خود ان کو اپنی نماز کے مسائل کا پتہ نہیں ہوتا۔ یعنی ایک میرے چونکہ میں مذہبی بندہ ہوں، تعلقات ہوتے ہیں، مولویوں کے مسئلے وغیرہ پوچھتے ہیں، یہ سارے معاملات، تو بعض اوقات مصلی کے وارث جو مولوی حضرات ہوتے ہیں وہ ایسے مسئلے پوچھتے ہیں کہ میں خود حیران ہوتا ہوں کہ خدا کے بندوں کم از کم تسی امام ہو تو مسئلے تو پتہ ہونا چاہیے تھا۔ یہ صورت یعنی جب عوام میں سے خاص لوگوں کی یہ صورت حال ہے، پھر عوام کی علم کا کیا عالم ہوگا۔ چونکہ ہمارے ہاں بالکل جو نظام ہے نا علم سیکھنے کا، ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا کہ وہ وضو کر رہے ہیں، ہم نے وضو کا طریقہ سیکھ لیا۔ ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں، ہم نے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ سیکھتے نہیں ہیں ہم لوگ، کسی عالم دین سے سیکھتے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے ہم لوگ ہزار غلطیاں کرتے ہیں نماز کے اندر بھی، اور بے شمار ایسی چیزیں ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اگر کسی بندے پر رشک کرنا چاہتے ہو تو وہ دو قسم کے انسان ہیں، ایک سخی انسان ہے اور دوسرا جس کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا ہے۔ ان دو بندوں پر تم رشک کر سکتے ہو۔ آگے رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اب عالم دین کی شان سن رہے، عالم دین کی شان کیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یقول من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلکہ اللہ طریقا بہ طریقا من طرق الجنہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ علم کے راستے پہ چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان فرما دیتا ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں ہم لوگ کاروبار کے لیے کاروبار کے لیے 7 سمندر پار کر جاتے ہیں، 7 سمندر، دبئی میں جا رہے ہیں، برطانیہ میں جا رہے ہیں، امریکہ میں جا رہے ہیں، UK میں جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ وہ جی کام کرنے کے لیے۔ ہمارے یہاں جن لوگوں کے بیٹے باہر ہوتے ہیں نا کمانے کے لیے، اس بندے کا سینہ ہی نیچے نہیں ہوتا، سینہ بڑا چوڑا ہوتا ہے، وہ جی میرا منڈا باہر کھڑا ہے، جی باہر کھڑا ہے تو کس کام پیسہ کمانے کی خاطر ہے نا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس بندے نے علم دین کی خاطر سفر کیا، اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے جنت کے راستے کو آسان فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ آگے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِظَنِّ لِطَالِبِ الْعِلْمِ۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو جنت کے فرشتے ہیں وہ طالب علم کے پاؤں کے نیچے پروٹوکول کے لیے اپنے پر بچھاتے ہیں، یعنی فرشتے پر بچھا رہے ہیں طالب علم کے پروٹوکول کے لیے۔ آگے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا
فرمایا کہ وَإِنَّ الْعَالِمَ يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، فرمایا کہ جو بندہ عالم دین ہے، اللہ تعالیٰ کائنات کے اندر جو بھی چیز ہے، چاہے وہ خشکی میں ہے چاہے وہ تری میں ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کائنات کا ذرہ ذرہ عالم دین کی بخشش کی دعائیں کرتا ہے کہ میرے مولا اس عالم دین کی بخشش فرما دے۔ سبحان اللہ۔ میں کہتا ہوں کہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، ہم لوگ دعا کریں نا، ہماری دعا رد ہو سکتی ہے، اس لیے کہ ہم لوگ انسان ہیں، اللہ نے ہمیں عقل عطا فرمائی ہے۔ اگر ہمارے لیے ایک جانور دعا کرے، پانی میں مچھلی دعا کرے، بکری دعا کرے، بیل دعا کرے، عالم دین کے لیے فرشتے دعائیں کریں، تو یہ پکی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو رد نہیں فرما سکتا اپنی شان کے مطابق۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ عالم دین ہوگا تو جنت کے فرشتے اس بندے کی بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ آگے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ وَإِنَّ الْعَالِمَ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک عالم دین کو عام لوگوں پر ایسے فضیلت ہے کہ جیسے 14ویں کے چاند کو سارے ستاروں پر فضیلت ہوتی ہے۔ یعنی آپ آسمان کے اوپر دیکھیں نا 14ویں کا چاند، تو 14ویں کا چاند کیسے چمک دھمک رہا ہوتا ہے، پورے آسمان پہ نور ہی نور ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پوری عوام کٹھی ہے، تو ان میں سے اگر ایک عالم دین ہے تو اللہ تعالیٰ اس عالم دین کو ایسی شان عطا فرمائے گا جیسے سارے تاروں میں اللہ تعالیٰ چاند کو نور عطا فرماتا ہے۔ آگے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاء، فرمایا کہ جو علماء ہوتے ہیں وہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ قسم خدا کی جب یہ حدیث پاک میں پڑھتا ہوں میری روح خوش ہو جاتی ہے کہ یا اللہ اگر آج علماء کے لیے پیسے نہیں ہیں، دنیا میں معاملات بڑے کشیدہ ہیں، رزق کے اسباب نہیں ہیں، 2 ٹکے کا بندہ بھی مولوی کو بات سنا کے چلا جاتا ہے، عالم دین بیچارے پریشان ہیں۔ لیکن جب عالم دین یہ چیز پڑھتے ہیں نا کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، تو اس سے پھر عالم دین کو دلاسا ملتا ہے کہ یار کوئی گل نہیں، خیر ہے، دنیا کا وقت گزر جائے گا، اگر اللہ نے ہمیں مصطفیٰ کا وارث بنا دیا ہے اس سے بڑھ کے اور کون سا ہمیں سودا چاہیے۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ آگے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُورَثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَإِنَّمَا وَرَثُوا الْعِلْمَ، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس لیے کہ جب انبیاء جاتے ہیں تو وہ درہم و دینار نہیں چھوڑ کے جاتے، بلکہ علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث اس لیے ہوتے ہیں کہ انبیاء کا جب ان کی وفات ہوتی ہے تو انبیاء علم چھوڑ کے جاتے ہیں، علم چھوڑ کے، اور علماء اس علم کو حاصل کرتے ہیں، تو لہٰذا علماء علم حاصل کرنے کی وجہ سے انبیاء کے وارث بن جاتے ہیں۔ علم کی وجہ سے حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں آپ ایک مرتبہ نا بازار میں گئے تو لوگ بازار میں ایسے پھر رہے تھے، کوئی گپ شپ لگا رہے، کوئی کہاں جا رہا کوئی کہاں جا رہا ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے بازار میں اعلان کیا کہ خدا کے بندو، وہ مسجد میں تو رسول اللہ کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے، تم کہاں پھر رہے ہو؟ جاؤ جا کے نبی پاک علیہ السلام کی وراثت کو حاصل کرو۔ لوگوں نے سمجھا کہ شاید کہ مال تقسیم ہو رہا ہے، جیسے ہمارے یہاں لوگ مرتے ہیں تو مال چھوڑ کے جاتے ہیں، وراثت کے طور پہ بچوں کو ملتا ہے، تو لوگوں نے سوچا کہ شاید مسجد نبوی شریف میں مال تقسیم ہو رہا ہے، لوگ دوڑے مسجد نبوی شریف کی طرف کہ ہم بھی چلو کچھ نہ کچھ مال حاصل کر لیں۔ ابو ہریرہ پیچھے آ گئے، جب لوگ آئے نا اکٹھے ہوئے مسجد نبوی شریف میں تو لوگوں نے دیکھا کہ یار یہاں پہ تو کچھ بھی نہیں، یہاں پہ تو بس صحابہ بیٹھ کے پڑھا رہے ہیں، واپس مڑ کے جا رہے تھے۔ ابو ہریرہ نے کہا کہ وہ کدھر جا رہے ہو؟ انہوں نے عرض کی تھی کہ سرکار تو اسی کیا تقسیم ہو رہا ہے مال وراثت، ایتھے تک کوئی شے بھی نہیں آگی، ایتھے تک صحابہ کرام بیٹھ کے پڑھا رہے ہیں۔ ابو ہریرہ نے فرمایا خدا دے بندو ائی تا مصطفیٰ دی وراثت ہے جڑی صحابہ کرام بیٹھ کے پڑھا رہے ہیں، تسی کنوں وراثت سمجھتے ہو؟ مال نو، دینار نو، درہم نو؟ آپ نے فرمایا نہیں، انبیاء کرام جب بھی دنیا سے فوت ہوتے ہیں تو انبیاء کرام مال چھوڑ کے نہیں جاتے، بلکہ انبیاء کرام علم چھوڑ کے جاتے ہیں، اور جو بندہ بھی علم کو حاصل کرے گا پھر وہ انبیاء کا وارث بن جائے گا۔ اس حدیث پاک سے ایک مسئلہ حل ہو گیا کہ ہمارے ہاں جو ایک مسئلہ باغ فتح کا ہے کہ سیدہ فاطمہ کو چونکہ باغ فتح نہیں ملا، نبی علیہ السلام کی چونکہ جاگیر تھی تو رسول پاک علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ سیدہ فاطمہ کو ملنا چاہیے تھا۔ تو حدیث پاک ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد حضور علیہ السلام کا مال نہیں تھا دنیا کے اندر، چونکہ انبیاء ہمیشہ علم چھوڑ کے جاتے ہیں، مال نہیں چھوڑ کے جاتے۔ اور حدیث پاک ہے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ نبی جب بھی وفات پاتا ہے تو اس کا جتنا بھی مال ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خیرات کر دینا چاہیے، اس لیے کہ وہ وراثت تو ہے نہیں، علم وراثت تو ہے نہیں جیسے عام انسان کی وراثت ہوتی ہے۔ انبیاء دنیا کے اندر علم چھوڑ کے جاتے ہیں، اور جو بندہ بھی علم کو حاصل کرتا ہے وہ بندہ پھر انبیاء کا وارث بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ، انبیاء کا وارث ہونا کوئی چھوٹی بات نہیں، بہت بڑی بات۔ سبحان اللہ، اللہ تعالی ہم سب کو نبی پاک علیہ السلام کی وراثت نصیب فرمائے۔ آگے رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ اب یہ حدیث پاک نا اکثر سکول کی دیواروں پہ اوپر لکھی ہوتی ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ تو علم سے مراد سکول کا علم نہیں ہے، کالج کا نہیں ہے، یونیورسٹی کا نہیں ہے، بلکہ علم سے مراد یہ ہے کہ بندہ دین کے علم حاصل کرے۔ میں بارہا مقام پہ یہ بات آپ کی بارگاہ میں عرض کر چکا ہوں۔ دیکھیں انگریزی کا علم حاصل کرنا، سکول پڑھانا، کالج میں پڑھانا، یونیورسٹی میں پڑھانا، یہ ایک روٹی روزی کا ذریعہ ہے، اصل دین نہیں ہے، اصل علم نہیں ہے۔ اصل علم وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے مصطفیٰ کو اسلام کی صورت میں عطا فرمایا ہے، یہ اصل میں اصل علم ہے۔ اور رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا، نبی علیہ السلام نے فرمایا قرب قیامت ایک میری ایسی قوم بھی آئے گی وَتُعَلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، کہ لوگ دین کو چھوڑ دیں گے اور پتہ نہیں کس کس علم کے پیچھے پڑے ہوں گے۔ آج ہم اس دور سے گزر رہے ہیں، آج علم کا نام و نشانی نہیں ہے، اور جناب بایو کی، کیمسٹری کی، فزکس کی، انگریز کی، ریاضی کی بڑی بات ہو رہی ہے۔ آج جس بندے کو 2-4 لفظ انگلش کے آ جائے دوسرے بندے کو جاہل سمجھتا ہے۔ آج ایک پروفیسر صاحب، ہیڈ ماسٹر صاحب، عالم دین کی کوئی قدر ہی نہیں ہے۔ پروفیسر سمجھتا ہے کہ اے مولوی چھٹو جی، مولوی تک ہمیں نماز پڑھانا۔ اور خدا کے بندے مصطفیٰ نے فرمایا تھا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ علم دین ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ حاصل کرے۔ اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ جو بندہ تاجر ہے، بیٹھ کے دکان چلا رہا ہے، اس بندے کے اوپر فرض ہے کہ وہ علم دین حاصل کرے، بعد میں جا کے دکان چلائے۔ اسی طرح یہ سارے معاملات۔ عمر بن خطاب کا یہ معمول تھا، حضرت عمر بن خطاب کا، کہ آپ بازار میں چکر لگاتے عمر بن خطاب، اور آپ ہر دکاندار سے جا کے پوچھتے، فرمایا تنو علم دے مسئلے آنے نے، تجارت دے مسئلے آنے نے؟ عرض کرتا سرکار سکھے کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا سن کہ پہلے دکان بند کر، پہلے جا کے علم حاصل کر، جدو تینوں دکان چلان دے مسئلے معلوم ہو جان تو بعد جا کے پھر دکانداری کر لیں۔ عمر بن خطاب اس ٹائم دکان بند کروا دیں سن کہ جا کے پہلے مسئلے سیکھے۔ حضرت صاحب ہمارے ہاں تو نظام ہی کوئی نہیں ہے، ہمارے ہاں تو ہر دکاندار کا اپنے ریٹ ہے، اور مسئلے آپ ان سے نماز کے مسئلے پوچھو، نماز کے مسئلے نہیں آتے تو دکان کے مسئلے پھر ان کو کہاں سے آتے ہوں گے۔ اسی طریقے سے ایک نوجوان کی شادی ہو رہی ہے، اس نوجوان کو چاہیے کہ وہ نکاح کے مسئلے سیکھے، طلاق کے مسئلے سیکھے۔ اسی طریقے سے عورت ہے، اس عورت کو حیض و نفاس کے مسئلے سیکھنا فرض ہے۔ ہمارے ہاں کتنی ایسی مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں جو حیض کی وجہ سے روزے چھوڑ دیتی ہیں۔ مطلب رمضان میں اگر کسی عورت کو کوئی خون کا معاملہ آ گیا تو روزہ چھوڑنے کی رخصت ہے، لیکن اس کی میں بعد میں قضا کرنا فرض ہے۔ لیکن ہماری کتنی ایسی مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں جو رمضان میں اگر حیض کا معاملہ بن گیا، رمضان میں روزے چھوڑ دیتے، بعد میں قضا بھی کوئی نہیں کرتی، اس لیے کہ مسئلے کا پتہ نہیں ہے۔ تو عورت کے اوپر ہر طرح کا مسئلہ سیکھنا لازم ہے، اسی طرح سے مرد کے اوپر بھی مسئلہ سیکھنا لازم ہے۔ آج ہمارے ہاں مسلمانوں کا سارا رجحان انگریزی کی طرف ہو گیا ہے، بس اپنے بچوں کو سکول پڑھاؤ، سکول پڑھاؤ، سکول پڑھاؤ، دین کا اللہ ہی حافظ ہے۔ اور میں نے آپ کو شاید بتایا تھا، آپ کو معلوم بھی ہوگا کہ ہمارے ہاں لوگوں نے دین اسلام کی اتنا محتاج بنا دیا ہے کہ مدرسے کی گاڑی ایک بھی نہیں چلتی اور سکول کی 10 گاڑیاں چل رہی ہوتی ہیں۔ بچے جناب بھر بھر کے سکول جا رہے ہوتے ہیں، مدرسے بیچاروں کی ویران پڑے ہوئے۔ امام صاحب بیچارے اعلان کر کے تھا کہ خدا دے بندے اپنے بچوں نے بھیجو آگے تے سبارہ پڑھا۔ آج کا مسلمان، آج کے مسلمان عورت، آج کی ماں، آج کا باپ اپنے بچے کو سکول کے لیے کیسے تیار کرتی ہے؟ نہاتی ہے، وردی پہناتی ہے، ٹائی لگاتی ہے، تیل لگاتی ہے، سرما لگا کے پھر خود جا کے سکول چھوڑ کے آتے ہیں۔ ایک منٹ بھی بچے کو لیٹ نہیں ہونے دینا سکول سے۔ اور مدرسے کے لیے اگر بچہ مدرسے میں مہینہ گزر گیا نہیں آ رہا، پرواہ نہیں ہے۔ ابھی گرمیوں کی چھٹیاں ہوئی تو لوگوں نے اپنے بچوں کو اپنی نانی کے گھر بھیج دیا۔ اب گھر صاحب پوچھ رہے بھی بچہ کدھر ہو جی؟ گھر صاحب وہ سکول تھا، چھٹیاں ہوئی سن، اپنی نانی گھر ٹور گیا۔ یعنی قرآن کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ آپ اندازہ کریں جو کہ بچے صبح اٹھتے ہیں سکول کے لیے تو اماں ابا کہتے چلو پتر جا کے سپارہ بھی پڑھا۔ تو مین چیز ہماری نظر میں کیا ہے؟ سکول۔ بھی سکول پڑھاؤ اپنے بچوں کو، کسی نے کہا کہ نہ پڑھاؤ، لیکن ایک حد تک پڑھاؤ کہ تم نے مدرسوں کو اپنی پشت کے پیچھے ڈال دیا۔ وہ جو اقبال نے کبھی کہا تھا انگریزی تعلیم کے بارے میں، اقبال کہتے ہیں کہ لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی، قوم نے ڈھونڈ لی فلاح کی راہ، روش مغربی ہے مد نظر، وضع مشرق کو جانتے ہیں گناہ، یہ ڈرامہ دکھائے گا کیا سین، پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ۔ اقبال کہتا ہے لوگوں نے علم دین چھاڑ دیتا، بس ہر لڑکی انگریزی پڑھ رہی ہے، قوم نے ڈھونڈ لی فلاح کی راہ۔ قوم کہتی ہے کہ بس اپنے بچوں کو انگریزی پڑھاؤ، بس یہی فلاح کی راہ ہے۔ اقبال آخر میں کہتے ہیں یہ ڈرامہ دکھائے گا کیا سین، پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ۔ اقبال کہتا ہے ڈرامہ جڑا سی بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں، ڈرامہ۔ انگریز یہاں سے دفع ہو گیا پاکستان سے، ہندوستان سے، لیکن اس کا قانون آج بھی پاکستان کے اندر نافذ ہے۔
ہمارے پاکستان کے جتنا دفتری نظام ہے اس میں انگریزی زبان ہے، آپ اردو میں بات نہیں کر سکتے، انگریزی میں بات کریں گے۔ اور بھی پاکستان ہے، قومی زبان اردو ہے، لیکن تم یہاں پہ پھر بھی انگریز کا نظام لے کے بیٹھے ہوئے ہو۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد، ہر مسلمان عورت پر فرض ہے، اگرچہ وہ دکاندار ہے، اگرچہ وہ ذمہ دار ہے، اگرچہ وہ ٹھیکیدار ہے، اگرچہ وہ امام صاحب ہے، اگرچہ وہ نمازی ہے، حاجی ہے، زکوٰۃ دینے والا ہے، روزہ رکھنے والا ہے، تو یہ مسائل کا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اللہ اللہ۔ آگے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک فقیہ شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ بھاری ہے، یعنی 1000 بندہ ہو نا، 1000 بندہ۔ یہ حدیث پاک بڑی مشکل ہے لیکن بڑی مزے کی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک طرف 1000 لوگ جو نماز پڑھ رہے ہیں، 1000 لوگ، اور رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک طرف دوسرا عالم دین ہے، اکیلا عالم دین۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شیطان کو زیادہ ٹینشن عالم دین کی ہوتی ہے، 1000 بندے نمازی کی پرواہ نہیں ہوتی۔ کیسی بات ہے؟ یعنی وہ جو انگریز کسی دور میں بات کی تھی نا، انگریز نے کہا کہ ہمیں پاکستان کے حکمرانوں سے کوئی پرواہ نہیں ہے، نہ اس کی قوم سے پرواہ ہے۔ انگریز نے کہا تھا کہ ہمیں پاکستان کے اس بچے سے ٹینشن ہے کہ جو بچہ مدرسے میں بیٹھ کے چٹائی کے اوپر بیٹھ کر مصطفیٰ کا دین پڑھ رہا ہے۔ انگریز نے کہا کہ ہمیں اس بچے سے ٹینشن ہے کہ یہ بچہ ماحول خراب کر سکتا ہے۔ باقی انگریز نے کہا کہ ہمیں کوئی کسی کی پرواہ نہیں ہے، حکمرانوں کی لگامیں ہمارے ہاتھ میں ہے، عوام بیچاری جانور کی طرح ہیں، حکمران جس طرف لگائیں گے عوام اسی طرف لگ جائے گی۔ تو انگریز نے کہا کہ ہمیں اگر پریشانی ہے نا تو طالب علم سے پریشانی ہے، نہ کہ حکمران سے پریشانی ہے۔ اور یہی بات نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں، ایک طرف 1000 نمازی ہوں اور دوسری طرف صرف ایک عالم دین ہو، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس ایک عالم دین کو زیادہ شان عطا فرماتا ہے۔ لیکن آپ ڈھونڈیں عالم دین، کہاں ملیں گے آپ کو عالم دین؟ البتہ یہ کہ خطبہ مل جائیں گے، خطبہ۔ آپ اینٹ اٹھائیں، اینٹ پہلے تو ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ اٹ پٹو تو تھلو خطیب لبدا ہے۔ سرکار آج تک اٹ پٹن کی بھی ضرورت نہیں، اتنے بیٹھے نے۔ ہر بندہ جناب، ہر بندی کی اپروچ ہے، ہر بندے کی پہنچ ہے۔ محفل کروا رہا ہے، خطیب صاحب کو دستی بلا لیا، اجی مولوی صاحب ٹائم چاہیے جی، ایڈے خطیب جناب زیادہ ہو گئے۔ اصل میں یہ قیامت کی نشانی ہے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا، اے صحابہ انکم اصبحتم فی زمان کثیر الفقہاء وقلیل الخطباء۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحابہ آج تمہارے دور میں علماء زیادہ ہیں اور خطباء بہت کم ہیں، تقریریں کرنے والے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہارے دور میں صحابہ، تمہارے دور میں علماء زیادہ ہیں، خطیب کم ہیں، لیکن میری امت پر ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ خطیب بہت زیادہ ہوں گے، علماء کم ہو جائیں گے۔ آج ہم لوگ اس دور سے گزر رہے ہیں، سرکار اس دور سے گزر رہے ہیں۔ پورے علاقے میں ایک عالم دین بھی نہیں ہے۔ خطیب آپ اٹھا لو جناب، وہ خطیب جس مسجد میں جاؤ گے جناب، اے جناب مولوی صاحب ٹولے دے رہے ہیں، چھولے دے رہے ہیں، ماشاء اللہ کیا بات، مسئلہ پوچھ لو خود امام صاحب کا سر نیچے ہو جاتا ہے۔ وہ جی میں کر کے بتاؤں گا۔ وجہ کیا ہے کہ ہم نے علم دین کو فوقیت نہیں دی ہے۔ اگر آج میں آپ کو اپنی حالت بتا رہا ہوں، امام صاحب کی جو مصلی کے وارث ہیں، امام صاحب کی کوشش یہ ہے کہ بس نماز پڑھاؤ، اس کے بعد ٹیوشن پڑھاؤ بس۔ آج میں آپ کو امام صاحب کی یہ صورتحال بتا رہا ہوں۔ اگر علم کی اہمیت کا بتاؤں نا، علم کی اہمیت کا، تو امام صاحب کتاب سے ہٹتے ہی نہ، ہر وقت کتاب کے ساتھ، اس لیے کہ ہمارے پاس علم کی اہمیت نہیں ہے۔ اور یہ جو ہمارے امام مسلم ہے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام مسلم جنہوں نے مسلم شریف لکھی ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کو علم کی محبت کتنی تھی ہمارے محدثین کو۔ اس سے ہٹ کے جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی، ان کے والد گرامی فوت ہو گئے تو اماں جی غریب سن، امام شافعی دی اماں ان دے کول قلم دے پیسے بھی کوئی نہیں سن، قلم دے پیسے بھی امام شافعی کول کوئی نہیں سن۔ آپ جاندے سن تے آپ اٹھ دی ہڈی تلاش کر کے لے آندے سن، اس نو دھو کے خشک کر کے پھر آپ اس نو قلم بڑھا کے لکھ دے سن، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ یعنی ایسا بچا کہ جس دے کول قلم دے پیسے بھی نہیں سی، کون جانتا تھا کہ بعد کے اندر یہ جناب وقت کا امام بن جائے گا۔ ہمارے بزرگوں نے ایسے محنت کی ہے علم دین کی خاطر۔ امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ ایک محفل میں بیٹھے تھے، محدثین کی محفل تھی، کسی محدث نے حدیث پاک بیان کی تو امام مسلم تو پوچھا ہوا ہے، مسلم تینوں پتہ ہے بھی ہے کہ یہ حدیث ہے تیری علم کے اندر؟ امام مسلم نے فرمایا کہ نہیں یار میری نظر سے گزری نہیں ہے۔ تو اس محفل کے برخاست ہونے کے بعد امام مسلم نے ایڈی پریشانی سی کہ یار رسول اللہ کی حدیث میری نظر جو گزری کیوں نہیں ہے؟ باقی محدثوں کو پتہ سی تو مینوں حدیث پاک علمی کوئی نہیں سی۔ امام مسلم گئے، آپ نے جا کے اپنی ساری کتابیں منگوائی، ساری
باقی جو کتابوں کے سیٹ تھے آپ نے وہ سارے منگوا لیے امام مسلم نے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سرکار علم کے ساتھ ہمارے بزرگوں کی کیسی محبت تھی، کیسی محبت تھی۔ آج ہمارے یہاں قرآن پاک اٹھاؤ تو کتنے فٹ پتہ نہیں مٹی کے اوپر گرد پڑا ہوتا ہے۔ ہم نے یہ اللہ کے کلام کا حال کر دیا۔ اور ہمارے ہاں تو پاکستان میں بڑی خستہ صورت حال ہے کہ ہمارے ہاں شہروں میں جو اخبار لوگ دینے کے لیے آتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ اخبار کے اوپر فرسٹ پیج کے اوپر آیا کریمہ کا ترجمہ لکھا ہوتا ہے، قرآن مجید کے آیا کریمہ کا ترجمہ۔ اور ہمارے لوگ اخبار دیتے کیسے ہیں؟ یا تو دروازے کے اوپر سے ڈال دیتے ہیں یا دروازے کے نیچے سے گھسا دیتے ہیں۔ اور قرآن مجید کی صورت حال آپ لوگوں سے سن لیں۔ قرآن مجید اکثر میں کہا کرتا ہوں کہ ہمارے لوگ قرآن ایسے پڑھتے ہیں جیسے لوگ اخبار پڑھتے ہیں۔ ہم لوگوں نے یہ اللہ کے کلام کا حال کر دیا۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو جب ٹینشن ہوئی کہ یار اے حدیث میری نظر جو کیوں نہیں گزری، آپ نے ساری کتابیں منگوا لی اور آپ کو کسی بندے نے کھجوروں کا ٹوکرا بھی پیش کر دیا کہ سرکار قبول فرماؤ، جس طرح علماء کو لوگ تحفے دے جاتے ہیں۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ آپ نے کھجور کا ٹوکرا اپنے نہ رکھا، آپ نے جناب وہ کتابیں پڑھنا شروع کر دیتیاں، پڑھنا شروع کر دیتیاں، ایک ایک کھجور کھاندے رہے کہ آپ کتابیں پڑھتے رہے حتیٰ کہ پوری رات گزر گئی۔ ادھر کھجور کا ٹوکرا بھی ختم ہو گیا، آپ کو پتہ ہے کھجور کتنی گرم ہوتی ہے، وہاں سے کھجور کا ٹوکرا بھی ختم ہو گیا اور امام مسلم نے حدیث پاک بھی لب گئی جڑی آپ کی نظر جو گزری نہیں سی۔ جدو آپ نے حدیث پاک لب گئی نا، آپ نے کتاب بند کی تھی، اللہ کا شکر ادا کیا، آپ اٹھے تھے، آپ نے خون دی نکسیر چھٹی، امام مسلم نے اٹھے، آپ کی وفات ہو گئی۔ یعنی ایک حدیث کے پیچھے امام مسلم نے اپنی جان قربان کر دیتی ہے۔ آپ کو اندازہ نہیں سی کہ میں کھجوروں کا ٹوکرا کھا کے بیٹھا ہوا، آپ کی توجہ علم حدیث والے پاسے سی، آپ نے حدیث پاک لب بھی تھی، آپ کی ذات کا انتقال ہو گیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، آپ جو پیدا ہوئے سن نبی نے سن، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی ماں نے دعا کی تھی کہ یا اللہ میرے پتر کو اکھاں عطا فرما۔ پھر دیکھے کہ امام بخاری کو اللہ تعالیٰ نے کتنی شان عطا فرمائی ہے۔ امام بخاری جب آپ وفات ہوئی امام بخاری کی، تو جب آپ کو قبر میں دفنایا گیا نا، تو آپ کی مٹی سے، قبر کی مٹی سے کستوری کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ لوگ ہی جناب وہ مٹی چک چک کے لے جا رہا سن امام بخاری کی قبر تو۔ پھر وہ جناب حکومت نے اعلان کیا کہ بھئی اے ذرا مزار دی حد بندی کرو، بھی لوگ تو ساری مٹی چک کے لے جان گے۔ حضرت صاحب اس امت کی جو فضیلت ہے وہ علم کی وجہ سے ہے۔ آج ہمارے پاس علم کی رتی بھی نہیں ہے سرکار، علم کی رتی، علم کی آئین بھی نہیں ہے۔ اور مولا کائنات کیا فرماتے تھے؟ آپ فرماتے تھے رضینا قسمت الجباری لنا علم وللجہال مال۔ مولا کائنات فرماتے تھے یا اللہ ہم تیری تقسیم پہ راضی ہے کہ تو نے ہمیں علم عطا فرمایا اور تو نے جاہلوں کو دولت عطا فرمائی۔ یا اللہ ساڑھے کو علم سانو ہور کی شاہ چاہیے۔ اور یاد رکھو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جب ایک عالم دین قیامت کے دن آئے گا، ایک عابد آئے گا، نیکی آئے، نیک آئے گا، سخی آئے گا، مہاجر آئے گا، اللہ اس کو فرمائے گا ادخلوا الجنہ، جا جنت میں داخل ہو جا، اکیلا جنت میں جائے گا، اکیلا۔ اور رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جب ایک عالم دین جنت میں جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو وہاں پہ روک لے گا، اللہ فرمائے گا قف ہا ہنا، فرمایا گا اے عالم دین یہاں پہ رک جا جنت کے دروازے پہ، یا اللہ تو نے مجھے روکا کیوں ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ اے عالم دین دنیا کے اندر جو بندہ بھی تیرے ساتھ محبت کرتا تھا اس کو بھی اپنے ساتھ جنت کے اندر لے کے چلا جا۔ یہ عالم دین کی شان ہے۔ علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ تیمور لینگ بادشاہ تھا نا، اس کے بارگاہ میں بیٹھے تھے، تیمور لینگ بادشاہ کی بارگاہ میں۔ علامہ تفتازانی ایڈا بڑا بندہ میں اپنی زندگی کدے نہیں دیکھا، سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں عقائد ہوتے اس بندے گبڑی گل کی تھی علامہ تفتازانی نے، بڑا ترگڑا قسم دا عالم دین سی۔ آپ بیٹھے سن بادشاہ کی بارگاہ تھے، بڑی تیز آندھی آن لگی، بارش آ گئی، آپ اٹھ کھلوتے ہوئے تو بادشاہ نے کیا تیمور لینگ نے انہوں نے کہا سرکار کدے جا رہے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ یار میں اس واسطے جا رہا کہ کدے تیری دیوار نہ ڈگ پوے محل دی تو میں تھلے آ کے مرن جاواں۔ بادشاہ نے کیا کیا یار تیرے مرن نال کی ہوندا ہے؟ کیونکہ عالم دین تھے نا حضرت علامہ تفتازانی، عالم دین تھے۔ بادشاہ نے کیا مولوی تیرے مرن نال کی ہوندا ہے؟ تیرے ورگے ہور بڑے نے۔ حضرت علامہ تفتازانی نے اپنا سر چکیا، آپ نے فرمایا او بادشاہ تیری تے میری موت زمین اسمان دا فرق ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تیرے ورگے کھوتے ہزارہ پھر رہے ہیں، اے تو ہن مر جانا، میں علامہ تفتازانی کہا کہ ہزارہ بندے ہون گے جڑے حکمرانی واسطے تیار ہو جان گے۔ آپ نے فرمایا جس منصب تے میں نا میں منصب تے، آپ نے فرمایا میں پورے 30 سال جنگل دے رستے کٹے نے۔ آپ نے فرمایا تو کی سمجھدا ہے میری تیری موت فرق ہی کوئی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تیرے منصب تے آن واسطے لوگوں نے ایک سیکنڈ بھی نہیں لگنا، آگے بہ جڑا حکمرانی کرنی۔ آپ نے فرمایا جڑا بندہ میرے منصب تے آنا چاہنا نا ان کم از کم 30 سال تک جنگل رہنا پڑنا جا کے، پھر جا کے ساڑھے منصب تے آئے گا۔ حضرت صاحب یہ کیسی بات ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا، فرمایا موت العالمی موت العالم۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں جب ایک عالم دین کا انتقال ہوتا ہے نا تو سمجھو کہ پورا جہان ہی مر جاتا ہے۔
حضرت صاحب ایک عالم دین کا جب انتقال ہوتا ہے تو سمجھو کہ پورا جہان ہی مر جاتا ہے۔ اے میرے مصطفیٰ کی حدیث پاک ہے، ایک عالم دین کی موت سے نبی علیہ السلام نے فرمایا سمجھو کہ پورا جہان مر گیا۔ سبحان اللہ۔ اور رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میدان معاشر میں جب ایک جہاد کرنے والا آئے گا، غازی شہید اللہ کی بارگاہ میں آئے گا تو اللہ تعالیٰ ترازو قائم فرمائے گا۔ ترازو، ایک ترازو میں اللہ تعالیٰ شہید کے خون کو رکھے گا اور دوسرے ترازو میں اللہ تعالیٰ ایک عالم دین کی قلم کی سیاہی کو رکھے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ میدان محشر میں علماء کے قلم کی سیاہی کو اللہ تعالیٰ شہید کے خون سے زیادہ فضیلت عطا فرمائے گا۔ یعنی عالم دین کی قلم کی جڑی سیاہی ہے وہ شہید خون تو افضل ہے۔ یہ حدیث پاک حضرت صاحب میں حیران ہوں جناب، ایڈی حدیث پاک نبی پاک علیہ السلام اتنی کمال کی حدیث پاک، اور آج لوگ مولوی کو بڑا حقیر سمجھتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بس یہ بات ٹھیک ہے، اور رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا، فرمایا کہ قرب قیامت علم اٹھ جائے گا، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا علم ایسے نہیں اٹھے گا کہ اللہ تعالیٰ علم کو ہی اٹھا لے گا، بلکہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا یقبض العلماء، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عالم دین کو موت عطا فرما دے گا، علماء فوت ہو جائیں گے تو دین یہاں سے اٹھ جائے گا۔ حضرت صاحب آج اسلام کی جو روح زندہ ہے نا، اسلام کی روح زندہ ہے علم دین کے ذریعے ہے، اور علم دین اگر زندہ ہے تو علماء کے ذریعے سے زندہ ہے۔ اگر ہمارے معاشرے میں علماء نہیں ہیں تو آپ سمجھیں کہ اسلام کہاں سے لیں گے آپ۔ اور ایک حدیث پاک ریاض الصالحین کی قسم خدا کہ میرے جسم کا رونگٹا رونگٹا کھڑا ہو جاتا ہے۔ ایک مدرسے کے ممتحن تھے تو ان کے بچے بغیر چھٹی کے چلے گئے نہانے کے لیے نہر کے اوپر، تالاب کے اوپر، تو جڑے مولوی صاحب سامنے انہوں نے غصہ چڑھایا کہ یار بچے میرے کو چھٹی لے کے کیوں نہیں گئے، اور جناب انہوں نے ڈنڈا چکیا مولوی صاحب نے ٹر پیا بچہ نو مارن واسطے۔ ممتحن صاحب جا کے اتنے جی آپ پہنچنے والے سن، مولوی صاحب کے اتنے جا کے ڈگ پہ بے ہوش ہو گئے۔ وہ بعد جدو آپ نے ہوش آیا، مولوی صاحب نے لوگوں نے پانی چھانی سٹیا، ہوش آیا تو کسی بندے نے پوچھا کہ سرکار تسی تے بچہ نو مارن واسطے گئے سو، اتنے جا کے تسی بے ہوش ہو گئے ہو۔ مولوی صاحب کی گل سنو، مولوی صاحب کہنا میں ڈنڈا لے کے گیا سی اتنے طلباء نو مارن واسطے کہ بچے میرے کو چھٹی لے کے کیوں نہیں گئے۔ مولوی صاحب کہتے جب میں بچے کے کپڑے نال گیا نا اتنے رسول اللہ خود موجود سن، اور کہتے جب میں گل ویکھی تو میں حیران ہوں کہ تو بے ہوش ہو کے ڈگ پیا میں۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس بندے نے ایک ٹوٹے قلم کے ساتھ طالب علم کی خدمت کی، ٹوٹے قلم کے ساتھ، رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک یہ بندہ ہے اور دوسرا وہ بندہ ہے کہ جس نے 70 مرتبہ کعبے کو بنایا، 70 مرتبہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس بندے نے طالب علم کی خدمت کی اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ حضرت صاحب علماء سبحان اللہ، محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ اب ایک مقام تو گزر رہے سن تھے، آپ ایک مدرسے تشریف لے گئے، اتنے طلباء بیٹھے سن، آپ نے سب طلباء کو بلا لیا محمود غزنوی نے، اور محمود غزنوی پوچھا ہو تسی کادے واسطے پڑھ رہے ہو؟ سارے بچے لینے چاہ گئے، کسی نے کہا جی میں انجینئر بننا ہے، کسی نے کہا جی میں کی پڑھنا ہے، کسی نے کہا جی میں چونکہ جہاد کرنا ہے تو میں پائلٹ بننا ہے تو فلاں بننا ہے تو فلاں بننا ہے۔ محمود غزنوی کیا ہوئے پورے مدرسے کو ڈھا دو، پورے مدرسے کو گرا دو، اتنے کوئی طالب علم ہی نہیں ہے جڑا اللہ کی رضا واسطے پڑھ رہا ہوئے۔ محمود غزنوی کیا پورے مدرسے کو ڈھا دو۔ محمود غزنوی جان لگا سی تے ایک وضو خانے دے اتنے بچہ کپڑے دھو رہا سی، آپ نے اس نے بلایا محمود غزنوی نے، آپ نے فرمایا بچے تو کدے واسطے پڑھ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ بادشاہ اگر میں علم دین حاصل کر رہا ہوں نا تو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کر رہا ہوں۔ پتہ ہے بچہ کیڑا سی؟ وہ داتا علی حجویری سی، حضرت علی بن عثمان المعروف داتا گنج بخش علی حجویری۔ محمود غزنوی نے کیا ہے آج میں اس بچے کی وجہ تو مدرسے کو چھاڑ کے جا رہا۔ حضرت صاحب علم اگر امت مسلمہ کے پاس علم نہیں ہے تو آپ کس شان کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں؟ میں کہتا ہوں آج کے مسلمان اپنے سینے کے اوپر ہاتھ رکھے اور اپنے سینے کے اندر جھانکے کہ آج ہمارے گھر کے اندر بیٹھک کے اندر 20 انچ کی LCD لگی ہوتی ہے، لیکن پورے گھر میں کسی کو نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا۔ حضرت صاحب کیا ہم نے علم حاصل کیا؟ ہم نے کیا قربانی دی علم دین حاصل کرنے کے لیے؟ اور ہمارے ہاں تو ایک روایت میں نے پڑھی تو میں حیران ہو گیا، ہمارے ایک بزرگ تھے، چھوٹے بچے تھے پہلے جب وہ طالب علم میں تھے، طالب علمی دور میں، وہ بچہ ایٹا جناب محنتی سی طالب علم سی کہ انہوں پڑھنے کا بڑا شوق سی، لیکن ہوتا کیا تھا کہ چونکہ دن کو تو پڑھ لیتا رات کو اندھیرا ہو جاتا، پہلے چونکہ بجلی کا انتظام نہیں تھا تو رات کو اندھیرا ہو جاتا۔ وہ جڑا بچہ سی تے وہ کسی ہندو دی دکان تے گیا تے انہیں جا کے معاہدہ کیتا ہندو نال کہ جناب تسی دکان بند کر کے ٹر جاندے ہو، ایڈی وڈی تہاڈی دکان ہے تے لہٰذا تسی مینوں نوکری تے رکھ لو، نوکری تے تسی کی رکھو گے مینوں؟ تسی انج کرنا ہے کہ ایک دیوا تسی مینوں باڑ کے دینا ہے تے میں پوری رات پڑھدا بھی رہاں گا، تہاڈی دکان دی میں رکھوالی بھی کردا رہاں گا۔ ہندو نے کہا ٹھیک ہے، تسی اندازہ لاؤ
پرانے دور چلے جاؤ نا 100 سال پہلے ساڑھے لوگوں کو کتنا علم دین حاصل کرنے کا شوق سی. بچے نے کہا جی ٹھیک ہے جی معاہدہ ہو گیا, ہندو نے کہا ٹھیک ہے, کرتے کرتے سال گزرے تھے, ہندو نے جو حساب لایا نا, ہندو نے کہا کہ یار میری مارکیٹ کی دکانیں تو چوری ہو ہی نہیں سکتی, میں اپنا تیل ایویں خواہ مخواہ ضائع کر رہا. ہندو نے پھر بچے نے کہا کہ یار تو نا بس بند کر, اج تو بعد بس تو چھڑ دکان تے چلایا, میں تو دیا بال کے کوئی نہیں دینا ہے گا. وہ جڑا بچہ سی روندا رہا تے راتی بچہ ستا تے خواب دے اندر نبی پاک علیہ السلام خود تشریف لے کے آ گئے. نبی علیہ السلام فرمایا پترا کیوں رو رہے ہیں؟ اور عرض کی تھی یا رسول اللہ میرے کو پڑھنے واسطے روشنی کوئی نہیں ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جا محمود غزنوی کو ٹر جا, انہوں جا کے کہا کہ میں نے رسول انہوں نے بھیجا ہے کہ میرے واسطے روشنی کا اہتمام کر دیں. جو تو بچہ گیا محمود غزنوی کو تے جا کے کیا ہوا ہے, بادشاہ نبی پاک علیہ السلام فرمایا کہ روشنی کا انتظام کر. بادشاہ نے کہا جی کوئی گارنٹی تو دو کہ مجھے پتہ تو چلے کہ تینوں واقعی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے. بچہ کہتا جی رسول پاک علیہ السلام نے مجھے ایک خبر دیتی سی, تیری ایک گل دسی سی کہ تو ہر روز 5000 مرتبہ مصطفیٰ دی ذات درود پڑھدا سی, لیکن آج کل تو درود چھڈیا ہوا ہے. اے میرے مصطفیٰ نے فرمایا جا کے بادشاہ نو کہیں. محمود غزنوی جدو گل سنی نا کہ نبی پاک علیہ السلام فرمایا کہ غزنوی پہلے تو میرے تے درود پڑھدا سی, آج کل تو چھڈیا ہویا. محمود غزنوی رون لگ پیا, انہیں کہا یار ہاں بچیا تو گل ٹھیک کردا, آج کل میں درود چھڈیا ہویا. جناب اس بادشاہ نے روشنی کا اہتمام کر کے اس طالب علم کو عطا کیتا. انہوں نے کہا سرکار تو اسی بیٹھ کے پڑھو. میں گل عرض کرنا چاہ رہا ہوں سرکار, وہ بندہ کہ جس کے دل کے اندر علم دین کی تاب ہے, وہ بچہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضری ہوتی ہے اس بچے کی. نبی پاک علیہ السلام خود ٹر کے فرمایا بچہ تینوں روشنی کی لوڑ ہے, فرمایا جا محمود غزنوی کو ٹر جا. علم دین کی برکت ہے. ہمارے یہاں پڑھا لے بچوں کو جناب, بی اے کرا لے, پی ایچ ڈی کرا لے, سارا کچھ کرا لے. باپ کے مرنے کے بعد جناب بیٹے کی یہ حالت ہوتی ہے کہ بیٹا باپ کا جنازے نہیں پڑھ سکتا. باپ بیچارہ قبر کے اندر پڑا ہوتا ہے. بلکہ ایک ختم کے اندر ہمارے ایک دو استاد محترم تھے, ہمیں بتا رہے تھے کہ میں ختم دے گیا کلخانی دے ختم دے, ایک بچہ بیٹھ کے انگریزی کی کتاب پڑھ رہا سی, باقی سارے منڈے جناب اتنے بیٹھ کے وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے سن, وہ منڈا بیٹھ کے انگریزی کی کتاب پڑھ رہا سی. میں اس بچے نے پوچھا, میں کہ وہ بچہ تو کی کر رہا ہے؟ بچہ کہتے سرکار میرے پیو نے میرے ساری زندگی یہی پڑھایا ہے, میرے پیو نے پوری زندگی میں انگریزی پڑھائی ہے, آج میں کلخانی تے میں انگریزی کی کتاب بھی پڑھ رہا ہوں. اقبال نے سر نے بات کی تھی, اقبال کہتے ہیں مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی, جو دیکھا ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا. اقبال کہتا ہوا میں جو گیا ہوتے اندلس, اقبال کہتے کہ ساڑھے بزرگوں نے ایڈی محنت کی تھی, ایڈی کتابیں لکھا جناب. انگریز نے دیکھو اے جڑا جہاز بنایا کہ جہاز, اور سرکار ساڑھی کتابیں پڑھ کے انگریز نے جہاز بنایا. تسی کی سمجھتے ہو کہ جناب انگریز نے اپنے پلو بنا لیا, دماغ نے بنا لیا؟ اور نہیں سرکار, انگریز نے ساڑیاں کتابیں پڑھیاں نے, انہیں پھر جنا کے انہیں جناب انگریز نے جہاز بنایا. اقبال کہتے جدو میں یورپ گیا نا یورپ, تو میں اتنے جا کے دیکھا کہ جہاں انگریزوں کو کتابیں سن وہ ساریاں ساڑھے بزرگوں کی کتابیں سن. اتنے پھر اقبال کی تھی, اقبال کہتا ہے کہ میں جب یورپ میں گیا تو دل ہوتا ہے سی پر, کتابیں اپنے آبا کی وہ علم کے موتی, کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھا میں نے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا. اقبال کہتا ہوا میں کتابیں دیکھا تو میرا دل پھٹ گیا کہ اے خزانے تے جناب انہوں نے, اور مسلمانوں دے سن, آج انگریز سکے لے آئے نے جناب. بغداد کی سرزمین میں, بغداد چونکہ علم کا مرکز تھا, شیخ عبد القادر جیلانی کا شہر بغداد, اتنے جناب انگریز بڑے بندے تیار کر کے بھیجے. انگریز انہیں بندے تیار کیتے, انہوں نے عالم دین بنایا. انگریز نے کہا کہ یار تسی کتابیں کسی طریقے کاٹ کے لے کے آؤ. تو پھر جیسے انگریز نے ہندوستان کے اوپر قبضہ کیا تھا, ویسے جناب بغداد کے اندر کافر نے قبضہ کروایا, اور بغداد کے اندر جتنی کتابیں تھیں سارے انگریز اٹھا کے لے گیا. اقبال اصل میں یہی بات کی اقبال نے, مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی. سرکار ساڑھے بزرگوں نے بڑی محنت کی تھی ہے, ساڑھے بزرگوں نے 500 جلدوں تک کتابیں لکھی ہیں, 500 جلداں. ہمارے ایک بزرگ تھے, وہ دونوں ہاتھوں کے ساتھ لکھتے تھے, دونوں ہاتھوں کے ساتھ کتابیں لکھتے تھے. آپ فرماتے ہیں کہ اگر میں نے ادب ملحوظ خاطر نہ ہوتا نا تو میں اپنے پیروں کے نال بھی لکھنا سی, لیکن چونکہ ادب میرے ملحوظ خاطر ہے لہٰذا میں خالی ہاتھاں نال لکھ رہا. آخری بات عرض کر کے جانا چاہوں گا, آج لوگ چونکہ غافل ہیں نا اس چیز سے, حضرت مولانا سردار احمد صاحب فیصل آباد والے رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ مدینہ شریف میں رہتے تھے. تو ایک مرتبہ نبی پاک علیہ السلام تشریف لے کے آئے, اور حضور علیہ السلام نے فرمایا سردار تم جاؤ اور جا کے فلاں ہند کی سرزمین پہ جا کے اسلام کا کام کرو. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سردار جاؤ اور جا کے فلاں ہند کی سرزمین میں جا کے دین اسلام کا کام کرو. چونکہ پہلے دور میں پاکستان, افغانستان, ہندوستان, بنگلہ دیش یہ سارا سرزمین ہند میں شمار ہوتا تھا, یہ تو بعد میں تقسیم ہوئی ساری. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہند کی فلاں جگہ پہ جا کے دین اسلام کا کام کرو. مولانا سردار احمد صاحب نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آج میں مدینہ طیبہ میں موجود ہوں,
عالم روحانیت میں آپ کی مجلس میں بیٹھتا ہوں، آپ کے جلووں کا دیدار کرتا ہوں، آپ کے چہرے کی زیارت ہوتی ہے، زلفوں کو دیکھ لیتا ہوں، آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہے، یا رسول اللہ اگر میں فلاں جگہ پہ چلا گیا آپ کی زیارت سے تو محروم ہو جاؤں گا۔ آگے نبی پاک علیہ السلام کا جواب سنیں، رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا سردار اس جگہ پہ جا کے دین اسلام کا کام کرنا تمہارا کام ہے، وہاں پہ آ کے دیدار کروانا محمد مصطفیٰ کا کام ہے۔ فرمایا جا کے دین کا کم کر۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، خدا را اپنے دینی مدرسوں کی طرف دیکھو کہ ہمارے مدرسوں کی کیا صورتحال ہے۔ مجھے بڑا دکھ ہے اس بات کا کہ ابھی قربانی کی کھالیں تھی تو لوگوں کو بڑے بڑے لوگ یاد آ گئے۔ ہم نے مطالبہ کیا قربانی کی کھال کا تو کئی ہے مجھے اگر صاحب وہ فلاں بیوہ ہے تو میں نے اس کو کھال دینی ہے۔ تو خدا کے بندے اگر آپ عشر بھی بیوہ کو دے رہے ہو، آپ زکوٰۃ بھی بیوہ کو دے رہے ہو، اور آپ قربانی کی کھال بھی بیوہ کو دے رہے ہو، تو آپ خود مجھے بتائیں کہ ہم لوگ مدرسے کیسے چلائیں گے؟ اب ظاہر سی بات ہے جب میرے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے تو میں نے کیا کرنا دین اسلام کا؟ سرکار مجھے تو روٹی چاہیے۔ اس لیے آپ لوگ اپنے ذہن میں رکھیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو عہدہ دیا، پیسہ دیا، مال دیا، آپ کے اس مال کے اندر مدرسوں کا بھی حق ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے حق للسائل والمحروم، فرمایا کہ غریبوں کا حق ہے۔ اس لیے آپ مہربانی فرمائیں تھوڑا سا اپنے مدرسوں کے لیے بھی کچھ نہ کچھ نکال لیں۔ ہمارے مسلمان اتنے بھولے بالے ہیں بیچارے، جب ان کی کوئی تنخواہ کا مسئلہ ہوتا ہے نا وہ تھوڑا سا پیسے کو بچانا چاہتے ہیں تو جڑے 20 روپے مسیتی دیں سن نا سب تو پہلے 20 روپے ہٹا دینے کہ یار ادھر فضول خرچی ہو رہی ہے، اتنے جناب اسی خرچے کو کنٹرول کرنا ہے، 20 روپے پہلے ہٹا لو۔ اور خدا کے بندے آپ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہو، اتنی سوچو بیچار کہ آپ جناب جمعے کے دن آپ جب مسجد کے اندر چندہ ڈالتے ہو آپ 20 روپے کے نوٹ کو 10 مرتبہ تھوک لگاتے ہو، کتنے جناب دو نوٹ کٹھے نہ چلے جان۔ میں عرض کر رہا ہوں چونکہ وقت ختم ہو گیا ساڑھا سرکار، میں چونکہ مسجد ممنوعات نے ہر چیز ممنوعات ہے، یہ میری درد مندانہ آپ سے اپیل ہے کہ ہمارے جو جمعے کے نمازی ہوتے ہیں کم از کم آپ مسجد کا چندہ تو تھوڑا سا کوئی حساب کا دیا کریں یار۔ جمعے کی نماز کے بعد یہاں پہ نمازی بیٹھتے ہیں کمیٹی والے بیچارے، وہ نوٹ گننے کے لیے سارے 10 کے نوٹ ہوتے ہیں۔ اللہ ماشاء اللہ اگر کوئی بندہ کوئی 20 کا کوئی تھوڑی سی جرت کرے 150، وہ خدا کے بندوں 150 تو بچے نہیں لیتے جو سکول جاتے ہیں۔ کم از کم آپ تھوڑی سی مہربانی کریں، اگر آپ مسجد کے ساتھ تعاون کریں گے نا تو امام صاحب کے حالات خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ اگر امام صاحب کے حالات ٹھیک ہے تو امام صاحب حق گل کرے گا، خیر کیڑی مسئلہ ہے۔ اس لیے مہربانی فرمائیں جب آپ مدرسے میں دے رہے ہیں، کسی مدرسے میں دے رہے ہیں، مسجد میں کم از کم 150 تو دیں یار۔ اگر 10 بندے کم از کم ایک 100 روپے دے دیں، 1000 روپے بندہ ہے۔ اس لیے مہربانی فرمائیں جب آپ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں تھوڑا سا دل کھول کے خرچ کر رہے ہیں یار۔